گفتگو میں طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات چیت کریں گے جناب بیرسٹر عثمان علی صاحب سے، جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ صاحب۔ شکریہ طاہر صاحب۔ بڑا ہی عجیب و غریب منظرنامہ پاکستان کی سیاست میں حالیہ دنوں میں رہا، اور اس منظرنامے نے ہمیں رنجیدہ بھی کیا، چونکہ جھوٹوں کا جو انبار لگایا گیا وہ آج کی پریس کانفرنس جو ISPR کی طرف سے ہوئی ہے وہ مزید کھلے ہیں انبار، اور اب تو کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ نے بھی پریس کانفرنس کی جھلکیاں دیکھی سنی ہوگی، کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ جی شکریہ طاہر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سیاست میں تو ہلچل ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ وہاں کا ایک میرے خیال میں سیاست کا ایک خاصہ ہے، لیکن چیزوں کا ایک تسلسل ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے میرے خیال میں وہ ہسٹورک میں کہوں گا اس کو، کیونکہ روٹین میں بہت ساری ہوتی ہیں ISPR کی چیزیں، لیکن جو چیزیں جمع ہوئی تھی اور لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، ان سے مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ اپنی پوزیشن آپ واضح کریں، کیونکہ اس بیچ میں بہت زیادہ ہم دور نہیں جائیں گے۔ ہم ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنے اور عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، اور اب وہ روڈوں پہ ہیں۔ تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو یہ تو خیر کافی عرصے سے چل رہا تھا، سارے جانتے تھے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ہوگا۔ جو اپوزیشن کی کچھ پارٹیاں ہیں ان کا خیال تھا کہ نہیں، اگر ہم ریزائن کر دیں اسمبلی سے تو اس کو ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ ارلی الیکشن کرے۔ پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ نہیں، ہمیں کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ ختم ہوئی ہے۔ تو ایک سٹیج آیا کہ انہوں نے جب سارے جو اس کے الائنس تھے ان سے بات کی اور وہ سارے ایگری کر گئے تو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا۔ اچھا، اس بیچ میں عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ یا ریزائن کر دیں یا آپ ارلی الیکشن کر دیں، اور وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وڈرا کر لیں گے۔ یہ ایک بیانیہ اس نے دیا ہے۔ اچھا، اپوزیشن نے اس کے سٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہم عدم اعتماد کسی صورت میں بھی وڈرا نہیں کریں گے۔ پھر بیچ میں کورٹ کا ڈیسیجن آیا، کورٹ کی بھی انہوں نے ڈیفائنس کی کوشش کی، لیکن کورٹ نے جب رات کو 12 بجے کورٹس کھلی ہیں اور وہ قیدیوں کی وین آئی ہے تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے اور نئی گورنمنٹ بنی ہے تو اس سے پہلے اس نے ایک نیا بیانیہ لوگوں کو دیا ہے، جو کہ یہ اس کا ایک ہے، ہمیشہ یہی کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہانی گڑھ لیتا ہے۔ تو اس نے اس بار یہ دیا ہے کہ یہ میرے خلاف ایک سازش تھی اور امریکہ نے انٹرفیئرنس کی ہے، اور امریکہ نے یہ ایک کنسپریسی کی ہے میرے اگینسٹ، کیونکہ میری جو تھے میں رشیا کا جو دورہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے مجھے انہوں نے ہٹایا ہے، کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی چاہتا تھا اور میں اس ملک کو پتہ نہیں کہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہ بڑی ضرورت تھی اس چیز کی کہ اس کی کلیریفیکیشن ہو، اور سارے لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کی جو چونکہ ریلیونٹ پارٹی ہے فوج، اس ساری چیزوں میں ان کا ایک رول رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کلیریفیکیشن کرے۔ تو آج کی جو پریس وہ تھی بریفنگ تھی میرے خیال میں، اس نے بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہیں، اور اس نے جو بھی بات کی تھی اس سب کی نیگیشن کی ہے۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ نہیں، ہم نے کبھی بھی اس کو اپروچ نہیں کیا، اس نے خود ہمیں اپروچ کیا ہے، اور خود اس نے یہ آپشن کیے ہیں کہ اگر وہ وڈرا کر لے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو میں تیار ہوں اس کے لیے کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا۔ پھر انہوں نے جو بریفنگ کی بات کی ہے کہ نہیں، کوئی کانسپریسی نہیں ہوئی ہے، یہ جنرل ایک روٹین سی چیزیں تھی جو کہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور آج اس کے علاوہ جو میں ابھی سن رہا تھا ملیحہ لودھی کے انٹرویو، انہوں نے کہا یہ روٹین کی چیزیں ہیں، ہم بات کرتے ہیں، دوسرا ملک بات کرتا ہے، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، چونکہ ایک پروٹوکول ہے کہ وہ چیزیں ہم ریکارڈ پہ لاتے ہیں۔ تو ایک روٹین کی چیز تھے، انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، ان کو ناگوار گزری ہوگی، انہوں نے آگے بات کی ہوگی، وہ ریکارڈ پہ لائے، اس کے پاس چونکہ دکھانے کو تو اور کچھ ہے نہیں کہ کارکردگی کیا دکھائی ہے، اتنے سال جو گورنمنٹ کی ہے تو کیا ڈیلیور کیا ہے، تو انہوں نے ایک نیا یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ میرا اگینسٹ جو ہے کانسپریسی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں آج کا جو وہ تھا، انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم کوئی پالیٹکس میں ہم حصہ نہیں لیں گے، جو کہ بہت اچھا نیک شگون ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کانسپریسی کی بات نوٹس میں ہماری نہ کوئی ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمارا کوئی رول اس میں نہیں تھا، ہم نے کہا پالیٹیشین اپنی پالیٹکس کرے، ہم نے ریکنسلیشن کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن نے کہا کہ نہیں، ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کمپلیٹ کریں گے۔ تو میرے خیال میں آج کی جو
प्रेस ब्रीफिंग है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसका। जी जी जी, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात को टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं उसको आगे ही बढ़ाना जी चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के तनाज़ुर में देखा जाए तो वाकई ही हिस्टोरिक है। हम इस लैंग्वेज और इस लहजे की तवक्को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि उस्मान साहब आप और मैं हमेशा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे नाकद रहे जी, हैं, जी, सिर्फ निज़ाम की वजह से कि भाई वहाँ पे जो मसाइल हैं बलोचों की या पश्तूनों की, सिंधियों की, महाजरों की डिसअपीरेंस ना हो, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए। लेकिन तवक्को क्या अब आपको बनती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद कि चीज़ें धीरे धीरे कानून के दायरे में आती चली जाएंगी? देखिए तैयार साहब, जैसे आपने कहा ना, ये 75 साल के एक वाक़यात का एक तसलसल है। हम अगर तनकीद करते रहते हैं या तनकीद करते रहे हैं तो उसके रीज़न्स थी, क्योंकि हम बेसिकली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के हम बात करते हैं कि उस मुल्क में सबको उनके राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो बलूची है, वो पख्तून है, वो ट्राइबल का एरिया है, वो सेटल एरिया है, कराची के मुहाजिर है, जिनको भी है, जिनको भी कोई तकलीफ़ है तो उनको नहीं होनी चाहिए वो तकलीफ़ हमारे किसी इदारे की वजह से। हमारा इख्तिलाफ़ यहाँ तक था। देखो, उस मुल्क में भुट्टो को फांसी दी गई है, उस मुल्क में बीबी शहीद हुई है, अकबर बुगटी शहीद हुए हैं, लेकिन किसी ने पाकिस्तान का झंडा नहीं जलाया। हमने कभी भी ये नहीं कहा हमें उस मुल्क से भी प्यार है, उन लोगों से भी प्यार है, अपनी फ़ौज से भी प्यार है। हम हमेशा ये बात करते हैं हमारी फ़ौज है, हम में से हैं, लेकिन हम उनके सिर्फ उस पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रही है, जो नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल में जो हमारा राइट बनता है, बेसिकली अगर हम डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं, अच्छा, उसके लिए हम स्ट्रगल करते रहे, लेकिन कभी भी हमने एक खुदा ख्वास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं सोची है कि अगर फ़ौज मेरे किसी सोच के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो फिर मैं उसको गालियाँ दूँ, मैं इख्तिलाफ़ रख सकता हूँ, लेकिन मैं ना पाकिस्तान का झंडा जलाऊंगा, ना मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाऊंगा, ना मैं खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाऊंगा। अगर मुझे उस मुल्क से प्यार है तो मुझे इसका राइट है। लेकिन अगर आप चीज़ें दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, अब जो सारी चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो आज का वो है, अब अल्लाह करे कि आगे ये कंटिन्यूएशन उसकी रहे, लेकिन जो पिछले दिनों चंद वाक़यात हैं, देखें 2018 में जिस तरह इमरान खान को लाया गया था, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं कि उसमें फ़ौज का भी हाथ था, जो जर्नल है या जो कि एजेंसीज हैं, उसमें मीडिया का हाथ था, उन्होंने मिलाया हुआ था, उसमें जुडिशरी का हाथ था, साकिब निसार वगैरह जो जजेस थे। अच्छा, अब उनका ये ख्याल था जो कि उस वक्त था कि 10 साल इसको दिए जाएंगे, ये मुल्क में रिफॉर्म करेगा, ये जो सारी चीज़ें खराबियाँ ये दूर कर देगा। अब उनको पता चला कि वो तो 6 महीनों में उसने बेड़ा ही गर्क कर दिया, जो चीज़ें कुछ थी भी वो उसने कर दी, और जितना भी वो आगे चीज़ें जा रही थी, चीज़ें ख़राब होती गई है। डिवाइड जो सोसाइटी में आया है, जितने तकसीम हुए, आप यकीन करें ख़ानदान के ख़ानदान इसकी ज़बान की वजह से तकसीम हुए हैं, कोई किसी के साथ बात नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स की आप बात करो आपको आगे से ये इसके वो गाली दे देते। तो मेरा ये ख्याल है कि अब उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया, और बड़ा अच्छा नेक शगुन है, अल्लाह करे कि आगे चले। मेरे ख्याल में पूरी कौम इस फ़ौज के साथ खड़ी होगी, अगर वो जमहूरियत के साथ खड़ी है, अगर वो लोगों के साथ खड़ी है, तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं बनती कि कोई फ़ौज की मुखालफत करे या फ़ौज को लाइक ना करे या फ़ौज को अप्रिशिएट ना करे। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि शायद ये चीज़ें उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया कि नहीं, नो मोर, इनफ इज़ इनफ, जो हम कर सकते थे हमने किया, लेट देम डू, पॉलिटिशियन को छोड़ दो। अगर वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकते तो लोग खुद ब खुद उसको रिजेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है। बड़ी आपने अहम बात की, आपने कहा कि जो गिले शिकवे हम जैसे नाकदों के इस्टेब्लिशमेंट पे रहे, उसकी बुनियादी वजह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, पॉलिटिकल रूल्स की वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी। अगर ये सब चीज़ें पाकिस्तान की फ़ौज नहीं करती तो पाकिस्तानी फ़ौज के जो डिसिडेंट्स हैं वो भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, मैं अब एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल की तरफ आता हूँ। उस्मान साहब, आपका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा सूबा से है और आप पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को भी बहुत करीब से देखते रहे और इसके साथ साथ उस पर एक्टिव रहे। यहाँ आप कनाडा में बैठ के भी उसी तरह ही जुड़े हुए हैं। क्या वजह है कि इमरान खान की पार्टी को सबसे पहले सबसे ज़्यादा पजीराई सूबा पख्तूनख्वा में मिलती है? देखिए, हमारे वैसे थे पख्तून के, और वैसे चूँकि मैं भी उसी से, और वही खून मेरा भी है जो कि उनका है। हमारे साथ एक बदकिस्मती से एक ट्रेजिडी कह लूँ या वो कह, हमें जिस रास्ते पे डाला जाता है ना, उसी पे हम चल पड़ते हैं।
اور آپ ہماری ہسٹری دیکھیں، دیکھو باچا خان جیسے لیڈرشپ تھی وہاں پہ، جنہوں نے لوگوں کو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لوگ تمیز سے، امن سے، طریقے سے اپنا ایک زندگی گزاریں. اور خدا خدمتکار جو تحریک تھی ایک زمانے میں وہ بالکل پیک پہ تھی. پھر جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے نوجوانوں کو ایک شعور دیا سیاست کا، انہوں نے ایک باہر نکالا سیاست کو، اور سارے جو ہیں اس پہ چل پڑے. بدقسمت یہ ہوئی جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو اس وقت ان کے ہاتھ سے کتابیں چھین کے، آپ کو یاد ہوگا، آپ خود بھی اس کا حصہ رہے، ساری رات اسٹڈی سرکلز ہوتی تھی. ہم ساری رات بیٹھے ہوتے تھے اور ہم فلسفے کی بات کرتے تھے، ہم بات کرتے تھے کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا ہو رہی ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہے. ضیاء الحق جب آئے تو اس نے وہ چیز ختم کر دی. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مکتبہ افکار نو جتنے ہیں، جتنی بھی ترقی پسند شاپس تھیں جس میں یہ کتاب، ان پہ پابندی لگا دی، بکس سارے بین کر دیے، اخباروں میں سارے سنسرشپ ہوتی تھی، کوئی بھی ترقی پسند بات نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اس وقت جو کیا وہ بندوق پکڑا دی اور جہادی بنا دیا، اور اس میں جو ہمارا پختونخوا کے تھے وہ زیادہ تھے. اچھا، اس کے بعد ان لوگوں کو آپ نے سوائے معاشرتی علوم کے کچھ بھی نہیں پڑھایا، اور نہ انہوں نے کبھی کوشش کی کہ وہ پڑھے. بیچ میں مختلف دور آتے گئے. جب عمران آیا تو اس کا ایک میڈیا نے ایک ایسا گلیمر اور اس سے ایک ایسا مسیحت کے طور پہ پیش کیا ہے، کیونکہ اب جو جنریشن ہے وہ 30 ایئرس سے نیچے والی بہت زیادہ ہے، بہت بڑا فگر ہے اس کے، کہ اس کی پاپولیشن جو ہے پاکستان کی، جو بیبی بومرز ہیں، جو وہ جنریشن ہے جو ایک پولیٹیکل پروسیس سے ہو کے گزرے، وہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. بلکہ اس وقت ہم بات کر رہے تھے، آپ نے پاکستان کی ساری پولیٹیکل موومنٹس دیکھی ہیں. جو ضیاء الحق کا دور تھا، چونکہ ایک تو بہت پرانی لیڈرشپ تھی وہ اب نہیں رہی ہے کیونکہ ایج کے لحاظ سے وہ سارے ان سب کی وہ نہیں ہے. لیکن جو دوسری جنریشن تھی جو ضیاء الحق کے وقت سے آ رہی ہے، جو 30 سال 40 سال پرانی بات ہے، آپ مجھے ایک دکھائے کہ آپ کو عمران کے آس پاس نظر آئے گا. کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. وہاں پہ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو اس کے سحر میں مبتلا ہے، جو اس کے پرسنالٹی سے متاثر ہے کہ یہ ہینڈسم ہے، یہ کرکٹ کھیلتا رہا ہے، یہ اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا. اس پہ ساتھ کے پھر یہ ہے کہ میڈیا کے ایک بہت رول رہا ہے اس میں. آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے، پھر انہوں نے جو سوشل میڈیا کو یوز کیا ہے، تو وہاں کے ینگسٹر میں، کیونکہ میں ابھی ہو کے آیا ہوں، میں بات کرتا رہا ہوں ان سے، آپ یقین کریں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے وہ ینگسٹر جو کہ کبھی ان کی ایک پولیٹیکل سوچ ہوتی تھی، پولیٹیکل ذہن ہوتا تھا، وہ آپ سے ڈسکشن کرتے تھے، آپ سے جو ہے وہ بات پوچھتے تھے، وہ آگے آپ کو گالی دیتے ہیں. آپ عمران کے خلاف بات کریں، آپ کو آگے سے گالی ملے گی. آپ ان سے دلیل سے بات کریں، دلیل نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ ان کو ڈالا گیا اس راستے پہ. اب جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ریئلائز کریں گے، لیکن یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، غبارہ ہوتا ہے، اس میں ہوا بھری جاتی ہے، پھر جب وہ برسٹ ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ غبارہ بھی برسٹ ہوگا. لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈویژن آئی ہے. ینگسٹر بہت غلط اس پہ چلے گئے ہیں. ان کا جو ہے وہ جو ہمارے ایک کلچر ہوتا تھا جس میں تمیز ہوتی تھی، جس میں بڑا چھوٹا ہوتا تھا، وہ چیز نہیں رہی ہے. اب یقین کریں ہر گھر میں 2 بھائی جو ہیں ایک دوسرے سے نہیں بول رہے ہیں، باپ بیٹے سے نہیں بول رہے اس میں، کیونکہ وہ بدتمیزی بیچ میں نکل آئی ہے. اور وہ جو ہیں ان کے ساتھ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ آپ بات کریں اس سے کہ بھئی پالیٹکس ہی دیکھیں، ہماری جو لیڈرشپ تھی ہمیشہ ایک رسپیکٹ کرتے تھے لوگ. آپ کا 1000 اختلاف صحیح، لیکن مولانا فضل الرحمان ایک عالم دین ہے، ایک بزرگ ہے، اس کا ایک سٹرگل ہے اس کی. آپ اگر اس کی سٹرگل دیکھیں، اس کی ڈیموکریسی کے لیے بے شک ہمارا اور اختلاف ہے اس سے، آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو جلسوں میں کیا نام سے پکار رہے ہیں، یہ آپ کو کوئی اچھا میسج نہیں جاتا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کیوں، لیکن میجورٹی نہیں ہے. ابھی جو ہمارے لوکل باڈیز کے ریزلٹس آئے ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام نے پشاور کی 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہاں پہ ان کا ناظم جیتا ہے. تو حالات اس طرح نہیں ہیں، لیکن یہ کہ نیچرلی جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. 10 15 20 30 ہزار تو جمع کر لیں تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ ڈیل. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے برسر صاحب، اگر میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال کو یا منظرنامے کو یاد کروں تو اس میں ہمیشہ پروگریسو گروپس رہے، جیسے اے این پی کی صورت جی میں، بہت بالکل. اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی محمود صاحب ان کے والد محترم، ان کا سارا وہ لیگیسی کا معاملہ رہا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجی میں ڈفرینٹ ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ
سماجی محفلوں میں ملا کرتے تھے، اور یہ چیز ہمیں پنجاب میں بیٹھے بڑی ایک طرح سے آئیڈیلسٹک لگتی تھی کہ آپ مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں. پھر ہم نے اس میں عثمان صاحب مزید ڈیکیڈز، آنے والے ڈیکیڈز میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز گروپ یہ بھی کافی پاپولر ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ. یہ سب کی پاکٹس تھیں. جہاں پہ آپ پالیٹکس کرتے ہو، پولیٹیشین جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سیاستدان ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ملک کے پالیٹکس کی ہوتی ہے، ملک کی خدمت کی ہوتی ہے، یا عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. اب نظریہ مختلف ہوتا ہے. دیکھیں جتنے اختلاف پیپلز پارٹی اور ANP کا رہا ہے پاکستان کی سیاست، اس میں کسی کا نہیں رہا ہے. ولی خان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، حیدرآباد جو وہ تھا ٹریبیونل جو تھا. جتنا اختلاف پیپلز پارٹی اور بلوچ رہنماؤں کا رہا ہے کسی کا بھی نہیں رہا ہے. جتنے اختلاف پیپلز پارٹی اور مولانا مفتی محمود صاحب کا رہا ہے کسی کا بھی نہیں رہا ہے. حکومت پوری ختم کر دی تھی. اچھا، لیکن ایک سٹیج آیا جب ملک میں ڈیموکریسی کی بات آئی. 77 میں جب مارشل لا لگا ہے، اس کے بعد ولی خان رہا ہوئے ہیں. وہ اس سے پہلے جیل میں پڑے تھے. اس سے بعد جو ہے سارے جو بلوچ لیڈرشپ ہیں واپس آئی ہے. لیکن وہ ایک سال بعد جو ہے وہ MRD اور ARD میں شامل ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے وہ ساری دشمنیاں جو تھی وہ ڈیموکریسی کے لیے بلا دی تھی. اور ایک ٹائم آیا کہ ANP کی اور پیپلز پارٹی کی پختونخوا میں کولیجن گورنمنٹ تھی. اسی طرح پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں کی بلوچستان میں کولیجن گورنمنٹ رہی ہے. یہ ہوتی ہے سیاست. آپ ملک کے لیے سوچتے ہیں، آپ ڈیموکریسی کے لیے سوچتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کوئی صرف ایک ذاتی ایجنڈا ہے کہ نہیں میں ہوں، یہ باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح نہیں چلتا. عمران نے بدقسمتی سے یہ کیا. دیکھو میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2018 سے میڈیا کا لگا لیں، RTS کا بھی لگا لیں، اس سے زیادہ عمران پاپولر نہیں ہو سکتا پاکستان میں. ٹھیک ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ یہ پاپولر، کیونکہ ساری سپورٹ جو تھی وہ ودرا ہو گئی اس سے. اس میں اس نے 27% ووٹ لیے تھے. 73% جو ووٹ تھا وہ اس کے اگینسٹ پڑا تھا. وہ 73% ووٹ کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ وہ اس کو لائک نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اس کے اگینسٹ پڑے. جو 27% اس کو ووٹ پڑا تھا اس میں RTS بھی شامل کر لے، اس میں الیکٹیبلز بھی شامل کر لے، اس میں جو ساری وہ اب وہ کارپیٹ اس کے نیچے سے کھسک چکی ہے. اب یہ کس پہ ریلائی کرے گا؟ جو پختونخوا کی جو سچویشن ہے نا، وہاں کی جو سیاست کا، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو کہ دیکھو پھر یہ ہے کہ پختونخوا میں دانلی کرنا بہت زیادہ آسان ہے. کچھ ایریاز میں وہ بڑا ورنیبل اس کے کچھ ایریاز ہیں جس میں آپ کرنا چاہو تو بڑے آسانی سے کر سکتے ہو، اور وہاں پہ ہوتی رہی ہے. وہاں پہ چونکہ وہاں کی پالیٹکس ایسی ہے، خاص کر افغانستان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے، وہاں پہ وہ چیزیں مینور کرتے رہے. اس وقت یہ ساری چیزیں. اب جب آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس آؤ گے، اپنے زور پہ آؤ گے، تو پاکستان کی پھر ایک الگ پالیٹکس ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ ان کے 2-4 جلسے ہو گئے. دیکھو ہماری 2.5 کروڑ پاپولیشن ہے، اس میں اگر آپ کے پاس 8-10 ہزار لوگ نکل آتے ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے تو الیکشن کی بات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ سارے 10,000 لوگ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں کسی حلقے سے. جو ہے پشاور کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے، ادھر اگر کوئی چلے، ہم کہہ رہے میں نے تو نہیں دیکھا ہے مطلب، لیکن بڑا جلسہ ہوا ہے، لیٹ سے بہت بڑا ہوا ہے. کتنا بڑا ہوا ہے؟ وہ جو رنگ روڈ کا یہ بتا رہے ہیں اس میں تو میرا نہیں خیال کہ 10-15 ہزار سے زیادہ لوگ آتے ہوں گے. چلو 20,000 آ گئے، تو 20,000 تو ایک گھر سے نہیں آئے نا، یا ایک کنسٹیچوئنسی سے تو نہیں آئے. وہ تو آپ کے پورے پشاور سے آئے ہیں، یا مردان سے آئے ہیں، یا آس پاس کے نوشہرہ سے آئے. اس کو آپ ڈیوائڈ کر دے تو آپ کے ووٹ کتنے بنتے؟ اور وہ ثابت ہو گئے. جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے، نوشہرہ جیسے جو کہ پرویز خٹک کا وہ ہے، وہاں پہ وہ الیکشن مسلم لیگ جیتی تھی. لوکل باڈیز میں سارے اس میں جمعیت علماء جیتی ہے. تو میرے خیال میں جب الیکشن کا وہ آئے گا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. اور ہم پاکستان کے پالیٹکس کے ہم وٹنس رہے ہیں، بڑے بڑے ببلز آتے رہے ہیں، اور پھر وہ ببل جب پڑ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا کہ اگر ہم نمبرز کی بات کریں اور ان کو سائنٹیفک بنیادوں پر پرکھیں تو کوئی بہت بڑا نمبر عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ایون جب وہ پاپولر بہت تھا بھی تب بھی، اور اس زمانے میں بھی جو انجینئرڈ ووٹنگ ہوئی اس کو ملا کے 27% ہمارے سامنے نمبر آتے ہیں. لیکن عمران خان کا یہ کہنا کہ جی فوری الیکشن کراؤ، اور ان کے حامیوں کا یہ دعویٰ کہ فوری الیکشن کی صورت میں ہم سویپ کر جائیں گے، آپ کو
یہ جو سیاسی شہید بننے کے بعد کا عمل ہے اس میں کتنے امکانات لگتے ہیں کہ اگر واقعی فوری الیکشن ہو، جس کا اگرچہ امکان کوئی نہیں ہے، تو یہ واقعی کوئی سویپ کر جائیں گے؟ طاہر صاحب دیکھو، اس کی بدقسمتی سے ہمیں کوشش میں کرتا ہوں کہ کوئی ایسے سخت، لیکن وہ ہمیشہ ایلوژن میں، اس کی جو سوچ ہے نا، وہ ایک تو ذات سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ذات کا سوچتا ہے اور وہ اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ متاثر ہے، اس سے کم لوگ متاثر ہوں گے، اپنے آپ سے زیادہ متاثر۔ دیکھو پاکستان کی پالیٹکس ہم دیکھیں، سندھ میں ابھی تک تحریک انصاف ہے ہی نہیں، انٹیریئر سندھ میں تو اس کی کوئی نہیں ہے۔ کراچی میں جو کچھ ہوا تھا، ایم کیو ایم رو رو چیخ کے کہہ رہی کہ ہماری سیٹیں ہم سے کس طرح لی گئی تھی، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جب واڈا والا سیٹ جو تھا، جب یہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا تو تحریک انصاف چوتھے نمبر پہ آئی، چوتھے نمبر سے پیپلز پارٹی فرسٹ پہ گئی ہے اور یہ لاسٹ میں یہ آئی ہے۔ تو ایکچولی پھر یہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ سندھ میں تو ان کا یہ حال ہے، بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے وہاں کی اپنی ایک پالیٹکس ہے، وہاں پہ تحریک انصاف ہے نہیں۔ پنجاب کی آپ لے لیں، دیکھیں انہوں نے ٹوٹل جو جنرل اس میں لیے تھی 114 سیٹس لی تھی، پھر یہ سارے 5 ادھر سے آ گئے، وہ آزاد آ گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے خواتین کی سیٹس تھی اور یہ دوسری جو تھی منورٹی کی سیٹس تھی، ٹوٹل ملا کے 155 سیٹس ان کے پاس یہ بن گئے تھے، کیچ کچھ آ کے ادھر سے شامل کرے، ادھر سے شامل کرے، الیکٹیبل شامل کرے۔ اچھا، اب جو ان کی سچویشن ہوگی پنجاب میں، دیکھیں ایک چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے، پنجاب میں میاں نواز شریف کا ایک بڑا سالڈ ووٹ بینک ہے۔ اب جب وہ خود آئیں گے یا پھر ابھی یہ جو میاں شہباز شریف جس طرح ایکٹیولی ایک ساری چیزیں کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی اتنا بڑا ڈینٹ یہ ڈال سکے گا، کیونکہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ اس نے بری طرح ہارے ہیں، اس کے باوجود کہ حکومت میں بھی تھی، پروونس میں بھی حکومت تھی، سینٹرل میں بھی حکومت تھی، ساری چیزیں بھی یوز ہوتی رہی ہے، لیکن وہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سا ایسا انقلاب آیا ہے کہ لوگ جو ہیں یکدم جو ہے وہ اس کو 50,000 سے اس کو 50 لاکھ پہ لے جائیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلا الیکشنز تھا وہ ہمارے سامنے تھا، اس میں ہر قسم کا اربا استعمال ہوا ہے، اس کے باوجود بھی یہ 114 سے آگے نہیں گیا ہے۔ تو اس الیکشن میں جو ہوگا آئی ڈونٹ تھنک سو، میرا اپنا تو اسسمنٹ یہ وہی 30-32 پہ رہے گا جو پہلے اس کا تھا، اس سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ آگے بڑھ سکے گا، کیونکہ ابھی ایک تو اس کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو اس کو پہلے دیے گئے تھے، دوسرا یہ کہ وہ چیز حالات جو پنجاب کے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئے ہیں۔ اب ان کو ایک آپ ان کو دیکھیں، آپ نے رات کو یہ جو خود کہہ رہے ہیں نا کہ رات کو وہ کیوں کھلا ہے، رات کو اس لیے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے وائلیشن کی تھی، لیکن اس سے پہلے جو وہ عباسی تھے پنڈی والے، اس کے لیے رات کو رات 11:30 بجے اس کا ڈیسیجن ہوا ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے ان کے لیے۔ تو وہ جو چیزیں ان کے لیے جو ماحول فراہم کیا گیا تھا، نیچرلی اب وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر انٹرم گورنمنٹ بھی بنے گی وہ اس کے کہنے پہ نہیں بنے گی۔ اس نے آج ریزائن کر دی ہے تو یہ تو اپوزیشن سے بھی چلا گیا، تو اپوزیشن میں کوئی دوسری چھوٹی پارٹی ہوگی، ہو سکتا ہے باپ والے آ جائیں یا ہو سکتا ہے کوئی وہ آ جائیں، تو وہ بھی انہی کی مرضی سے بنے گا۔ تو انٹرم گورنمنٹ بھی کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی وہ دے گا۔ کورٹس بھی جو ہیں وہ اب انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے، جو باقی وہ تھی جو ہم گلا کرتے تھے کہ وہ ایجنسی پیچھے ہیں، وہ بھی اب نہیں ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا انقلابی ہے کہ لوگ اس کو بالکل وہ کر لیں گے اور اس کو کوئی بڑا انقلابی لیڈر سمجھتے ہوئے وہ کریں گے۔ میرا پرسنلی جو پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کوئی بریک تھرو کر لے گا کہ بالکل وہ ایک سویپ کر لے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، میرا نہیں خیال اس طرح۔ جی، آپ کی بات میں وزن ہے بیرسٹر صاحب، چونکہ وہ جو ہمیں ببل نظر آ رہا ہے اس کی پارٹی میں، اس کے جو سائنٹیفک انالیسز ہے وہ وہی بنتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات چیت چھیڑنا چاہتا ہوں ہمارے اپنے کینیڈا اور امریکہ میں جو اس کے حامی ہیں اس کے کانٹیکس میں، یا یورپ میں، ہمیں یہاں پر بھی وہ ببل کافی نظر آ رہا ہے۔ تو کیا آپ کو وہ صرف ببل ہی ہے یا امیدیں کچھ زیادہ ہیں پاکستانی کمیونٹی کے افراد کی عمران خان سے؟ آپ کو یہ منظرنامہ کیسے دکھتا ہے؟ دیکھیں طاہر صاحب، میں نے جو دیکھا ہے نا، اگر آپ وہاں پہ جا کے نا، اگر دیکھیں ایک چیز بالکل کلیئر ہے، ایک ملک ہے ہمارا جس سے ہمیں پیار ہے، پی ٹی آئی والوں کا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بھی میری سوچ ہے میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اور سب کا ہے۔ وہاں پہ ایک جو چیز آئی ہے جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ عمران تو 2013 میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، وہ جس حلقے سے یہ کھڑا تھا، ہمارا یہ حلقہ ہے سوات میں، اس نے 5,000 ووٹ لیے تھے، تو خود یہ ایک سیٹ تھی اس کی، وہی عمران تھا۔
وہ اس عمران کو جس طرح یہ پیش کرتے رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہوا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آتی گئی کہ یار اچھا پھر آپ نے جو اپوزیشن کو پیش کیا ہے اس کو آپ نے لٹیرے اور ڈاکو اور وہ اس طرح پیش کیا. الان کے دیکھیں، اگر حقیقت کو ہم دیکھیں، میاں نواز شریف نے اس ملک کے لیے جتنا ڈیلیور کیا، میں اپنی اکثر اگزامپل دیتا ہوں، ہم پشاور سے پنڈی جاتے ہوئے ہمیں 4 گھنٹے لگتے تھے. اب ہم اس دن میں آ رہا تھا 1 گھنٹہ 20 منٹ میں اسلام آباد ایئرپورٹ میں پشاور سے بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سے چلا ہوں اور وہاں پہ 1.5 گھنٹے 1:20 میں ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا موٹر وے کی وجہ سے. پورے ملک کا یہ حال ہے. پیپلز پارٹی نے اکیڈیمکلی ڈیلیور کیا ہے. آج اگر یہ پاورز زرداری منتقل نہ کرتا پریزیڈنٹ سے، یہ پریزیڈنٹ کیا کیا کچھ کر چکا ہوتا ابھی تک. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں آئین کیا ہے، آئین سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے. آج اگر آئین نہ ہوتا نا تو یہ جتنے وائلیشن کی ہوئی یہ ویلڈ ہوتی، لیکن آئین ہے، اس وجہ سے آپ وہ کچھ نہیں منمانیاں نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے، وہاں پہ آپ اسٹریٹ میں جاتے ہیں نا پاکستان میں، لوگوں کی جو حالت تھی، آپ یقین کریں آپ کو پشاور میں آپ کو سفارش سے آپ کو دوائی بھی اصلی آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی بتاؤ کہ مجھے اصلی دوائی ملے. ایک شاپ میں آپ جاتے ہیں 100 روپے کی چیز ہوتی ہے، دوسرے میں 500 کی ہوتی ہے. کوئی آپ کو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے کہ اس ملک میں یہ سسٹم کون چلا رہا ہے. یہاں سے بیٹھ کے یہ چیزیں بڑی آسان ہوتی ہے. آپ کی ٹھیک ٹھاک کمائیے، آپ ٹھیک ٹھاک وہ ہے، موسم کو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو بجلی آپ کی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو گیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں سے بیٹھ کے تو یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے. لیکن وہاں پہ جو لوگوں کی جو 22-23 کروڑ لوگوں کی حالت ہے نا، وہ یہ 1000 اور 10,000 یا 5,000 لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے. میرے خیال میں وہ بابل بھی کافی حد تک بیٹھ چکا ہے، کیونکہ جو پہلے ہم جس طرح دیکھتے تھے وہ اب چیزیں نہیں ہیں. لیکن ایک جو بدقسمتی ہے جس کو میں ہمیشہ مجھے وہ ہارٹ کرتی ہے، وہ یہ کہ چاہے عمران کا چاہنے والا امریکہ میں ہے، چاہے کینیڈا میں ہے، چاہے پاکستان میں، سوچ اس کی وہی ہے. اس کی سیاسی سوچ نہیں ہے، وہ اس کے سحر میں مبتلا ہے، اور وہ گالی دیتا ہے، یہ گالی دینے پڑتے ہیں. وہ کوئی غلط بات کرتا ہے، یہ آگے سے غلط وہ کرتے ہیں، بڑے فخر سے وہ سمجھتے ہیں. کئی بار ایسے ہوئے کہ محفل میں ہم بیٹھے ہیں، جو ہی بیٹھے ہیں 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے گالی سے شروع کی، میاں صاحب کو گالی دے دی، زرداری کو گالی. میں ان کو کہتے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگ کیوں یہ فرض کر لیتے ہو کہ جتنے بھی یہ 25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے حامی ہیں؟ دوسری کا بھی احترام کرو. آپ لوگوں نے کیوں یہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے، اس کو غلط نام سے یاد کیا، اس کو غلط نام سے یاد کیا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے. لیکن میرے خیال میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یار مجھے کوئی ایسا اس کی عمران کی کوئی سپیچ نکال کے دکھائے جس میں اس نے کوئی منشور کی بات کی ہو، کوئی پروگرام کی بات کی ہو. مجھے ایک دکھائے. کوئی بھی نہیں ہے. آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پیچھے گالی، اس کو پیچھے. آپ نے سوسائٹی کو تو ڈیوائڈ کر دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا ہے. اور آئسولیشن میں پھر یہی ہوتا ہے جو اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو جذباتی قسم کے جلسے جلوس ہو جائیں گے، 2 ہو جائیں گے، 4 ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی بڑے باشعور ہیں، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو بھی اس ملک سے بھی پیار ہے، اپنے حالات سے بھی وہ باخبر ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی ایسا انقلاب اس میں آ گیا کہ اس کو ہٹا دیا تو کوئی وہ آ گیا. ہم نے بہت بڑی بڑی دیکھی ہیں. دیکھو بی بی کو اللہ جنت نصیب کرے، لاہور والا میرے خیال میں دنیا کے اس میں تھا، لیکن وہی بی بی تھی، پھر 18 سیٹ پہ آ گئی تھی. اسمبلی میں سارے 18 سیٹس تھی. تو یہ پاکستان کے یہ جو سیاست کا مد و جزر ہے، پاکستان کے اونچ نیچے ہم دیکھتے رہے ہیں 40 سال سے. وہاں پہ کون بڑے بڑے نام تھے، پتہ ہی نہیں چلا. میرا تو اپنا خیال ہے آج جو جس طرح ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ ودن 30 days یہ فارن فنڈنگ کا بھی وہ کر لیں. فارن فنڈنگ کیس میرے خیال میں بڑا کلیئر ہے. اگر اس کا بھی ڈیسیجن آ گیا تو یہ تو چانسز تو یہ ہے کہ اس کے پارٹی پہ پابندی ہی لگ جائے گی. تو وہ تو قصہ ہی ختم ہے. پابندی نہ بھی لگے تو پنجاب سے جو الیکٹیبلز اس نے جمع کیے تھے، جو اور لوگوں کو بھی جمع کیے تھے. دیکھو طاہر صاحب، ہمارے ملک کی ایک پالیٹکس ہے، وہاں پہ یہ جو الیکٹیبلز ہم کہتے ہیں نا، اس کے بغیر آپ کے گزارے ہی نہیں ہے. وہ عام آدمی جو ہے ان کے گھروں میں آپ جائیں، ڈیلی جو ہیں تو 1000 لوگ آتے ہیں، وہ چائے پیتے ہیں، کھانا عام آدمی کر سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جو ہے وہ زمانے چلے گئے جو بھٹو صاحب والا تھا کہ کمبے کو بھی ٹکٹ دے دو تو وہ جیت جائے گا. بھٹو صاحب بھٹو تھے، یہ عمران ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں کا جو ببل ہے یہ بھی بیٹھ جائے گا. جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ریئلائز کر لیں گے کہ یار یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے، یار ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے رہے. اور چیزیں جو ہیں تو میرے خیال میں کہ آہستہ آہستہ
ہوپ فلی اللہ کرے کہ پاکستان دوبارہ یونائٹ ہو جائے, یہ بدتمیزیاں ختم ہو, یہ گالم گلوچ ختم ہو, یہ بدتہذیبی ختم ہو وہاں سے, اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے اور اس ملک کے لیے کچھ کریں. آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا کہ لوگ اس کی محبت میں اتنے نہیں دیوانے ہوئے جاتے, بلکہ دوسروں کے بارے میں جو ایک نفرت کا اظہار ہے, جو گالم گلوچ والا رویہ ہے کہ جی ہمیں فلاں شخص پسند نہیں, میاں صاحب پسند نہیں, آصف زرداری پسند نہیں, وہ جو ایک چوروں کا ایک بنا ہوا ہے ایک نریٹو کہ جی بغیر کسی تحقیق کے وہ بس لوگوں نے بائی کر لیا, اور جوں جو حالات درست ہوں گے تو چیزیں سدھریں گی. آج کی گفتگو ہم نے عثمان صاحب شروع کی تھی ISPR کی جو پریس ریلیز تھی اس کے حوالے سے, جس میں انہوں نے بہت ہی مختلف زبان استعمال کی, یعنی بڑی ہی سینسیبل زبان. یہ میرے جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ بہت ہی سینسیبل زبان استعمال کی. میں اسی پہ گفتگو کو آخر میں آپ سے جاننے کی غرض سے ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ گفتگو کی ہے ISPR کے ڈاکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے, اس میں انہوں نے بڑے نپے تلے الفاظ برتے اور بہت ہی آئینی جو ہے انہوں نے اس میں جو ہے رنگ اپنی گفتگو پہ حاوی رکھا کہ یعنی گفتگو مہذب ہو اور فیکٹس والی ہو. تو وہ جو فیکٹس انہوں نے پیش کیے ہیں, یعنی سازش کا معاملہ وہ بالکل کلین ہو گیا. اس کا یہ کہنا کہ آرمی کے چیف یا آرمی کی اشرافیہ مجھ سے کچھ چاہتی تھی تو ان کی وجہ سے میں کچھ کرنا چاہتا تھا, وہ بھی غلط ثابت ہوا, اور بھی بہت سارے اس کے دعوے غلط ثابت ہوئے. تو آپ کو امید نظر آتی ہے کہ اداروں کی جو وہاں پہ انڈیپینڈنس, جس کا رونا انڈیپینڈنس نہ ہونے کا رونا آپ اور میرے جیسے لوگ رویا کرتے تھے ہمیشہ, کوئی امید نظر آتی ہے کہ انڈیپینڈنس اب بحال ہو جائے گی؟ میرا تو پرسنلی یہ خیال ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم 40 سال سے تو ہماری جو جنریشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں سارے حالات اور واقعات. میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹورک ہے کہ پہلی بار اتنے کلیئر ورڈڈ انہوں نے کوئی چیز ایکسپلین کی ہے. پہلی بار انہوں نے یہ چیز ایکسپلین کی اور کیٹیگوریکل انہوں نے کہا ہے کہ نو مور مارشل لاز, اس ملک میں کوئی مارشل لا نہیں آئے گا. اس ملک کے پولیٹیشین کو بیٹھ کے اپنے اس ملک کے مسئلے حل کرنے ہیں, اور یہی چیز جو ہے لوگ چاہتے ہیں. آپ یقین کریں اس وقت جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے نا, یہی چیزیں ان کو یونائٹ کرے گی لوگوں کو. کیونکہ دیکھو نفرتیں وہاں پہ فوج سے کبھی کسی نے نفرت نہیں کی ہے, کرٹیسزم کیا ہے ان کے اس رول پہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عدالتوں پہ کسی نے اس سے نفرت نہیں کی ہے, عدالتوں سے ہم نے کرٹیسائز کیا کہ یہ قانون میں ہے آپ کے پاس, آپ کے یہ نظریہ ضرورت جو ہے لا آف نیسیسٹی اس کو دفن کر دے. فرسٹ ٹائم یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ شاید اداروں نے بھی, کیونکہ دیکھو یہ فرسٹ ٹائم ایک اور بھی چیز ہوئی ہے, یہ جتنی بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں اور ٹوٹتی رہی ہیں اس میں ہمیشہ پیچھے ہاتھ ہوتا تھا, لیکن کبھی بھی ڈائریکٹلی کسی نے ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا. عمران کی گورنمنٹ جو آئی ہے, عمران پیچھے ہوتا تھا, لوگ گالیاں جو ہے تو اس کو دیتے تھے کہ یہ تم لوگ لائے, اب سنبھالو اپنے سوغات کو. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نیک شگون ہے, اور آپ یقین کریں لوگ جو ہیں یہ آرمی نہ صرف لوگوں کو یونائٹ کر لے گی, بلکہ اس ملک میں جو جتنی بھی یہ جو ڈیوائیڈ ہوا ہے, جو ڈویژن آئی ہوئی ہے, وہ یہ ریپیئر کر لیں گے. کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ سائٹ پہ ہو کے ملک کی حفاظت کرو, سپرویژن پہ شک کرو. دیکھو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ اس ملک کی فوج ہے, اس کے لیے وہ جانے دے رہے ہیں, تو وہ اگر کوئی ایسی چیز کرے لیکن پالیٹکس نہیں. تو میں پرسنلی اس کو جو سمجھ رہا ہوں, جو میں نے آج دیکھا ہے, میں نے 2 بار سنا ہے وہ پورا, میں چیزیں کرتا رہا ہوں, کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف بیٹھ کے یا عام سیاستدان کی طرف بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں, ایک الفاظ پہ وہ سوچتے ہیں. تو بڑا نپتولا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں کے ڈیسیجنز آئی ہیں, اللہ کرے یہ آگے اسی طرح ہو. اللہ کرے کہ جو ISPR نے آج جو موقف پیش کیا ہے, یہ چاہے جس پارٹی کے بھی ہو, اگر شہباز شریف کوئی غلط کام کرے, زرداری کوئی غلط کام کرے یا کوئی سے, اس کو بھی اسی طرح دکھائیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, ہمارا رول یہ تمہارا. کیونکہ انہوں نے جو غلط بیانی کی تھی وہ سب کچھ ملبہ انہوں نے آرمی کے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ جو کانسپیریسی ہوئی ہے میرے اگینسٹ, آرمی بھی اس میں ہوا ہے. پھر جب وہ آئے ہیں انہوں نے آرمی کو گالیاں, آپ نے یہ پوسٹر دیکھے ہوں گے کہ جتنے گندی زبانیں, یہ آج تک نہیں ہوئی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. لوگ اختلاف کرتے رہے, نعرے لگاتے رہے, کسی نے گالیاں نہیں دی ہے, کسی نے ان کو طوائف نہیں کہا, کسی نے ان کو, جو آپ اس کی تقریریں سنیں ان کے جلسوں میں,
جو لوگ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور شخص اپنی فوج کے بارے میں اپنی کوئی اس قسم کی زبان برداشت نہیں کرے گا. کرٹیسزم والی چیزیں ہم کرتے رہیں، پھر بھی کریں گے. اگر کوئی ایسی چیز ہمیں آئے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر آئے، میرے پختونخوا کے علاقوں کے ساتھ کوئی غلط بات ہو، میرے رائٹس مجھے نہ ملے، بلوچستان میں ہو، کراچی میں ہو، جہاں میں کرٹیسائز کروں گا. لیکن اگر وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، اور ہم ہر صورت میں پرسنلی بات کر رہا ہوں، ہر صورت میں ساتھ بھی دیں گے اور ان کے موقف کو آگے بھی بڑھائیں گے، اس ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے اور وہاں کی بہتری کے لیے. بہت شکریہ بیرسٹر عثمان علی صاحب. میرا خیال ہے آج کافی سیر حاصل گفتگو رہی. اگر کوئی ایسا نقطہ آپ سمجھیں کہ آج کی گفتگو میں ہم شامل گفتگو نہیں کر سکے تو اس پہ ضرور میں تھوڑی سی روشنی سمجھتا ڈالیے. ہوں کہ ہمیں جو ایک چیز دوسری دیکھنی چاہیے وہ کورٹس کا جو وہ ہے. آپ ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس کو عمران کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی ذہن سے نہیں سوچتا. آج کسی نے وہ جوک سی کی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی اور آپ سر پہ گیلے ٹاولز ڈالے، ایسا نہ ہو کہ بھوسے کو ہاتھ لگ جائے. تو وہ بدقسمتی ہے کہ وہ اپنا برین یوز نہیں کرتے. آج انہوں نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ جو فائز عیسیٰ صاحب کے جو وہ تھا وہ بھی غلط ہوا تھا. تو یہ چونکہ وہ خود انوالو کرتے رہے، کورٹس کو کرتے رہے، فوج کو کرتے رہے، اس کی وجہ سے وہ چیزیں متنازع ہو گئی تھی. اب اللہ کرے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں اور خصوصاً کورٹس جو ہے، آئین جو بھی کہتا ہے، قانون جو بھی کہتا ہے، چاہے وہ کسی کے اگینسٹ ہے 10 دفعہ اگینسٹ جائے، قانون جو ہے وہ کسی کے فیور میں نہیں ہوتا، قانون کسی کے اگینسٹ نہیں ہوتا، قانون ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے. تو میں پرسنلی اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں، ایک نیک شگون سمجھتا ہوں کہ کورٹس بھی جو ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں. اور جیسے کل اسلام آباد ایئرپورٹ میں وہ دو جو ان کے وہ ہیں وہ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا نام اس نے انہیں فوراً نکال دیا. تو سب کے لیے برابر ہو. اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ لوگ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ملک ترقی کرے گا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ویوز بات چیت سن رہے تھے آپ بیرسٹر عثمان علی صاحب کی، اور ہماری کوشش اور خواہش ہوگی کہ ہر ہفتے ہم ان کے ساتھ گفتگو اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں، چونکہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات میں تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی. امید کرتے ہیں کہ پازیٹیو تبدیلیاں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان علی صاحب سے ہم ان کے شو گفتگو میں بہت ساری چیزیں خاص طور پر خیبر پختونخوا کے کانٹیکس میں بھی جاننا چاہیں گے، چونکہ وہ ریجن صرف پاکستان کا یا اس ساؤتھ ایشیا کا ہی امپورٹنٹ ریجن نہیں ہے، ورلڈ کا آج بھی بہت بڑا کنسرن ہے، اور اس پر میں نے آج سوالات نہیں کھولے. میں امید کروں گا کہ جب آپ ہمارا اگلا شو دیکھیں گے تو اس پہ ہم اس حوالے سے بھرپور انداز کے ساتھ گفتگو کریں. آج کا گفتگو کا تجزیہ میرے ساتھ اور بیرسٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.